والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبل دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی لائق عزت تکریم واجب الاحترام برادر ذی قدر حافظ محمد امین رضوی صاحب، دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج دار السرور مدینۃ الاولیاء برہان پور کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے ایک عظیم الشان روح پرور یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت لمبی چوڑی کوئی گفتگو شاید اس ماحول میں تو نہیں ہو سکے گی، لیکن اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے اور آپ لوگوں کی بھی آخرت کی بھلائی کے لیے چند مفید باتیں اللہ کی توفیق سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر مجھے خوشی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان موجود ہیں، بڑی تعداد ہے آپ کی۔ کاش اگر ان سب نوجوانوں کے اندر انقلاب آ جائے تو پوری دنیا کے اندر مسلمان عزت اور سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی محبتوں کا احترام کرتے ہیں، آپ لوگ اتنی دور دور سے محبت میں آئے ہیں، لیکن اگر آپ خاموشی کے ساتھ تھوڑی دیر کوئی پیغام سن لیں تو اس میں آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی بھلائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت پوری دنیا کو الحاد اور بے دینی کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کرونا اور لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں ہر انسان یہ چاہتا ہے جو دین سے دور ہے، جو مذہب اسلام سے دور ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، کہ اس مہاماری کا فائدہ اٹھا کر مسلم نسل کو، نئی نسل کو دین سے دور کیا جائے اور ان کا تعلق کسی بھی طرح دین سے ختم کر دیا جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ آخر لوگ دین سے کیوں دور کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو دین سے تکلیف کیا ہے؟ لوگوں کو دین سے آخر کیا ایسی تکلیف ہے کہ لوگ ہمیں بھی دین سے دور کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا کو اللہ کے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے اتنی رقمیں خرچ ہو رہی ہے اللہ کے دین سے دور کرنے کے لیے،
किसी मुल्क में जंग करने के लिए, किसी मुल्क में जंग पर खर्चा करने के लिए उतने खजानों के मुंह नहीं खोले जाते, लोगों को कत्ल करने के लिए उतने खजानों के मुंह नहीं खोले जाते, हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए उतने खजाने के मुंह नहीं खोले जाते जितना लोगों को दीन से दूर करने के लिए खजाने के मुंह खोले जाते हैं। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया के इस्लाम दुश्मन ममालिक जहां जहां भी लोग बसते हैं, वो लोग आखिर क्यों दीन से दूर करना चाहते हैं? कभी आपने संजीदगी से गौर किया? संजीदगी से आप सब बैठे, अल्लाह के वास्ते बैठे, सब बैठे, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप थोड़ी देर बस अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के बंदो सुन लो, दुआ देते हुए फ़कीर चला जाएगा, लेकिन थोड़ी देर सुने। कितनी मेहनत से इन लोगों ने महफिल सजाई होगी। महफिल सजाने वालों को पता होता है कि वो कितनी मेहनत कर, और आप लोग भी कितनी दूर दूर से अपना आराम, अपना ऐश, अपना घर, अपना बार, अपनी मसरूफियात छोड़कर यहाँ आए। अगर आकर के आप हल्ला करके चले गए तो ना आपका आने का कोई फ़ायदा, ना मेरे आने का। और फिर ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, मस्जिद का एहतराम हम पर फ़र्ज़ है। अगर हम मस्जिद के अंदर हंगामा करेंगे तो आप मुझे बताएं होना क्या है? ज़रा सब लोग आशिकाने रसूल की तरह एक बार दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे थे, मैं आपको नहीं देख पा रहा था, इसके लिए मैं खड़ा हो गया हूँ। लेकिन अब उसके बावजूद भी अगर आपकी बेचैनी होगी तो मुझे थोड़ी तकलीफ होगी। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन गौस आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आइनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे। अर्ज़ ये कर रहा था, आखिर लोगों को क्या तकलीफ़ है दीन से कि किसी मिशन पर लोग इतना पैसा खर्च नहीं करते। इस्लाम दुश्मन ताकतें जितना वो हमें दीन से दूर करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, जितनी ताकतें वो अपने दुश्मनों पे नहीं लगाते, उतनी ताकत वो हमें अल्लाह के दीन से दूर करने के लिए लगाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक आलमी साजिश है कि बस किसी तरह इनको दीन से दूर करो। कभी संजीदगी के साथ मेरी कौम के जवानों, तुमने बैठ करके सोचा कि आखिर क्यों दीन से दूर करने की कोशिश की जा रही है? तो दीन की अहमियत तुम ना समझ सके, दीन की अहमियत तुम ना समझ सके। इस्लाम का दुश्मन दीन की अहमियत समझ रहा है। उसको पता है जिस दिन मुसलमान वाकई दीनदार बन गया, जिस दिन मुसलमान के सीने में दीनी गैरत पैदा हो गई, जिस दिन मुसलमान के सीने में दीनी हमीयत पैदा हो गई, जिस दिन मुसलमान के सीने में वो इश्क रसूल पैदा हो गया जो उमर इब्ने खत्ताब के दिल में था, जो सिद्दीक अकबर के दिल में था, जो उस्मान गनी के दिल में था, जो मौला अली के दिल में था, जो बिलाल हबशी के दिल में था, जो अबू हुरैरा के दिल में था, जिस दिन ये कौम अपने नबी की सच्ची वफादार हो गई, जिस दिन इस कौम के दिल में अल्लाह की खशियत पैदा हो गई, अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, उस दिन होगा क्या? सारी दुनिया गुलाम होगी और मुसलमान सबका आका बन जाएगा। वो जानते हैं इसलिए कि अरब के बोरिया नशीन जो कैसर और किसरा के ताजदार बने थे, अपनी अरबियत की बुनियाद पर नहीं बने थे। अरब के बोरिया नशीन जो कैसर और किसरा के ताजदार बने थे, अपने इल्म हुनर की बुनियाद पर नहीं बने थे। अरब के बोरिया नशीन अल्लाह अकबर जो बकरियों को चराकर अपना गुजर बसर करते थे, अगर वो कैसर और किसरा के ताजदार बने थे, उसकी वजह एक थी कि वो सच्चे पक्के दीनदार बन गए थे। उनके अंदर दीन पैदा हो गया,
تھا, دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا, اس نے ان کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنایا. آج بھی دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں دین سے دور کرے, اس لیے کہ جو طاقت اللہ کے دین میں ہے وہ طاقت کسی چیز میں نہیں ہے, جو قوت اللہ کے دین میں ہے وہ طاقت کسی چیز میں نہیں ہے. مگر برا ہو مسلمانوں کا حال کیا ہے, کلمہ تو سب پڑھتے ہیں لیکن دین کے کتنے قریب ہیں, کلمہ تو سب پڑھتے ہیں لیکن دین پر کتنا عمل ہو رہا ہے. آئیے آپ کو بتاؤں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, جب مسلمانوں کو نعرہ لگانے کی بات آتی ہے تو اتنی قوت آ جاتی ہے کہ انسان کے کان پھٹ جائیں, لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو مسلمان سستی کا شکار ہوتا ہے, مسلمان غفلت کا شکار ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں مسلمانوں, اگر اس مجمع کو کوئی گزرتا ہوا راہ چلتا ہوا مسافر جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے وہ دیکھ لے تو اس پر کتنی ہیبت جمے گی, یا کسی تک پہنچے تو اس کی ہیبت کا عالم کیا ہوگا. رات دیر گئے جبکہ لوگ بستروں میں نیند لے رہے ہوں گے, جبکہ لوگ بستروں میں آرام کر رہے ہوں گے, کچھ لوگ ایسے بھی اتنی بڑی تعداد میں جمع ہیں. مجھے بتاؤ جب دین سننے کے لیے مسلمان جمع ہو جائیں تو اللہ اکبر, لوگوں پر یوں حیرت طاری ہوتی ہے. جب دین کا پیغام سننے کے لیے جمع ہو تو لوگوں پر اتنی حیرت طاری ہوتی ہے. اگر مسلمان دین پر عمل کرنے کے لیے جمع ہو جائے تو اس وقت انقلاب کا عالم کیا ہوگا, اس وقت تبدیلی کا عالم کیا ہوگا. لیکن برا ہو ہم نے ہمیشہ زبان کے دعوے کیے, برا ہو ہم نے ہمیشہ دین سے دوری اختیار کی. مجھے بتاؤ اپنی زندگیوں میں دین کتنا ہے. اللہ اکبر, فجر کی نماز میں اگر بستر پر کوئی پڑا ہوا ہے تو میرا جوان ہے, نماز فجر جا رہی ہے, مسجدیں ویران ہے. اسی طریقے سے عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالی جا رہی ہے. کون ڈال رہا ہے؟ مسلم جوانوں کا یہی حال ہے. ہمارے گھروں کے اندر اگر فریج میں شراب رکھی ہوئی ہے وہ کس کے گھر ہے؟ وہ مسلمانوں کے گھر ہے. سب سے زیادہ اگر موبائل پر جوا کوئی کھیلنے والی قوم ہے الا ماشاءاللہ اس میں مسلم جوانوں کا نام آگے ہے. مسلمان ہم کہاں تھے اور آج کہاں پہنچ گئے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر, دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے, نہ ماں باپ کا احترام ہے, نہ مسجدوں کا احترام ہے, نہ قرآن کا احترام ہے, نہ رحمان کا احترام ہے, نہ نبی کا ایسا احترام ہے جیسا کہ ان کا احترام کرنے کا حق ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ابھی میں نے یہ دعویٰ کیا کہ مسلمان رحمان کا یعنی اللہ کا ویسا احترام نہیں کرتے جیسا کہ احترام کرنے کا حق ہے. تو آپ کہیں گے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کا احترام نہ کرتا ہو, ایسا جیسا کہ کرنے کا حق ہے؟ میں کہتا ہوں, میں اپنی زبان سے کچھ کہوں, میں آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ رکھتا ہوں. مجھے بتاؤ اگر ابا کو سگریٹ ناپسند ہے, اگر باپ کو سگریٹ ناپسند ہے تو کیا باپ کے سامنے سگریٹ پینے کی ہمت کرتے ہو؟ ذرا بتانا. اللہ اکبر, ہے کوئی برہان پور میں ایسا جوان جو اپنے باپ کے سامنے کسی عورت کے آنچل پہ ہاتھ ڈال دے, کسی عورت کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے؟ ہے کوئی ایسا جوان؟ نہیں نہیں. آپ مجھے بتائیں اگر باپ دیکھ رہا ہو تو سگریٹ نہیں پیتے, باپ دیکھ رہا ہو تو کسی عورت کے آنچل پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. باپ کے دیکھنے کا اتنا خیال ہے اور میرا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی شراب پی جا رہی ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی جوا کھیلا جا رہا ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی فلموں کے اندر زنا کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں, میرا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی حرام لقمے کھائے جا رہے ہیں, میرا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی سود کے لقمے کھائے جا رہے ہیں, میرا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی ماں باپ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی ایک جوان دوسرے جوان کے ساتھ بدفعلی کرتا نظر آتا ہے. وہ کون سے گناہ ہیں, وہ کون سے جرائم ہیں جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں؟ اور سنو, اسلام دشمن طاقتیں تمہیں یہیں لا کر کے کھڑا کرنا چاہتی تھی کہ تم مصطفیٰ جان رحمت سے وفا نہ کرو, زندگی کے اندر گناہوں کا جذبہ پیدا ہو جائے, نیکیوں کا جذبہ خود بخود ختم ہو جائے گا. کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالو گے تو عشق مصطفیٰ میں تڑپنے کا جذبہ خود بخود ختم
ختم ہو جائے گا جب کسی کے زلف و رخسار کی بات کرو گے تو تلاوت قرآن میں واللیل اور والضحیٰ کیوں کر پڑھو گے؟ اللہ اکبر۔ اسلام دشمن طاقتیں بڑی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ ہمیں دین سے دور کر گئی اور وہ اللہ اکبر ہمیں جرائم سے قریب کر گئی۔ اللہ اللہ، کل کے مسلمان کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر، کل کے مسلمان کا حال یہ تھا، کتنا بھی تھکا ہوتا، تھکا ماندہ ہوتا، کیسے بھی حالات ہوتے، لیکن اس کی زندگی سے کبھی نماز کا جذبہ ختم نہیں ہوتا۔ گھر میں بھی نماز کا ماحول، باہر بھی نماز کا ماحول۔ اسی طریقے سے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا تھا؟ میں حیران رہتا ہوں۔ آئیے ذرا آج سے پہلے کی اس تہذیب کی طرف چلیں، اس کلچر کی طرف چلیں، اس تمدن کی طرف چلیں۔ ایک بیٹا اپنی ماں کے پاس ننھا سا آتا ہے، اس بچے کا نام ہے محمد احمد بدایونی، اور وہ بچہ آ کر کہتا ہے ماں بھوک لگی ہے مجھے۔ توجہ کرنا، ماں مجھے بھوک لگی ہے۔ ماں اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا کھانا نہ مانگنا، اس لیے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، تم نے کھانا نہیں مانگنا۔ ماں یہ اللہ کا مہمان کیا ہوتا ہے؟ کہ بیٹا جس دن انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے اس دن اس کو فاقہ کرنا ہوتا ہے، جس دن وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اس کو فاقہ کرنا ہوتا ہے۔ ماں فاقہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بیٹا جب گھر میں حلال چیز کھانے کو نہیں رہتی تو پھر اچھے لوگ فاقہ کر لیتے ہیں لیکن حرام لقمہ نہیں کھاتے، اچھے لوگ فاقہ کر لیتے ہیں لیکن حرام لقمہ نہیں کھاتے، اس لیے ہم آج اللہ کے مہمان ہیں۔ اس کے بعد پھر چند دنوں کے بعد وہی بچہ پھر آتا ہے، ماں بھوک لگی ہے، بیٹا آج بھی ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ماں نے اس بچے کو اللہ کی مہمانی کی اتنی عظمت سکھا دی کہ جب کئی دن تک مسلسل کھانا پکتا تھا تو پھر وہ بچہ ماں سے کہتا تھا ماں ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ اس لیے کہ پیٹ بھر کے کھانے میں اب مجھے وہ مزہ نہیں آتا جو اللہ کا مہمان بن کر کے فاقہ کرنے میں مزہ آتا۔ ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ مجھے فاقہ کرنے میں اللہ کے نام پہ لطف آتا ہے۔ وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو وہ بابا فرید کا مرید نظام الدین اولیاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں تو حرام و حلال کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ جو بچہ دیکھے کہ میرا باپ دن دن بھر بیٹھ کر کے بیڑی اور سگریٹ میں ڈوبا ہوا ہے تو پھر اس کا بیٹا شراب نہ پیے گا تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ باپ سے بچے 2 قدم آگے ہوتے ہیں۔ اگر باپ بیڑی اور سگریٹ پیے گا تو بچے کو شراب اور بھنگ اور افیون سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ جو گناہوں کا ماحول ہے یہ ہمارے کردار کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ اور ہمارا حال کیا؟ ہم کہتے ہیں امام حسین اتنے نیک تھے، میں کہتا ہوں بالکل تھے، لیکن کیوں نیک تھے وہ بھی تو دیکھو۔ حالانکہ ان کو تو کوئی تول بھی نہیں سکتا، دنیا میں کوئی ترازو ایسا پیدا نہ ہو سکا جو اہل بیت اطہار کی عظمت کو تول سکے۔ لیکن بات ہے تو بات کہنے کی ہے۔ بڑے نیک تھے، بے شک تھے، کتنے نیک تھے، اتنے نیک تھے کہ ان کے حاسدین بھی ان کے تقوی کی گواہی دیتے تھے، ان کے دشمن بھی ان کی پرہیزگاری کی گواہی دیتے تھے۔ لیکن ان کے نیک ہونے کی وجہ بہت ساری وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ اس لیے کہ ان کا گھر کا ماحول نیکیوں کا ماحول تھا۔ فاطمۃ الزہرا جیسی ماں تھی، علی مرتضیٰ جیسا بابا تھا، اور سید الانبیاء جیسا نانا۔ جب گھر کا یہ ماحول ہو تو پھر نیکیوں کا حال یہ۔ ایک مرتبہ کسی نے امام حسین سے کہا حسین تمہاری ماں بڑی نیک تھی، فرمایا تو نے سچ کہا، اس لیے کہ نہیں کوئی چلے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، مجھے عادت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ بیٹھیں بس تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، بات ہو جائے گی مکمل۔ بیٹھے رہیں، آپ تشریف رکھیں۔ مجھے کھڑے ہو کر بولنے کی عادت بھی ہے، بیٹھ کے بھی بولتا ہوں۔ عمر کے اس حصے میں ہوں اس وقت
کہ آپ بٹھا کے بولیں تو بیٹھ کے ہی بولوں، کھڑے ہو کر کے بولے تو کھڑے ہو کے بھی بول سکتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ عمر کے اور الحمدللہ ایسا نہیں کہ 1 گھنٹہ کھڑے رہ کے تھک جاؤں گا، 4 گھنٹے بھی کھڑے کریں تو میں کھڑے رہ سکتا ہوں الحمدللہ اللہ احسان ہی، اس لیے کہ میں ابھی بھی 40 تک نہیں پہنچ سکا ہوں، اس لیے میں بول سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے، جو پورے قد سے کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، جو پورے قد سے کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے، بس صرف آپ کا حوصلہ چاہیے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں سنانے کے لیے تیار ہوں، ایک بار درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور کہا حسین تمہاری ماں بڑی نیک تھی، امام پاک نے فرمایا تو نے سچ کہا، بالکل میری ماں نیک تھی، اور میری ماں کی نیکی کا حال یہ تھا کہ جس وقت میری ماں دنیا سے تشریف لے گئی، یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام حسین کہتے ہیں جس دن میری ماں دنیا سے تشریف لے گئی اس وقت میں 7 یا 7.5 سال کی عمر کا تھا، اس کے باوجود میرا اتنا بچپنا تھا، میں 7 یا 7.5 سال کی عمر کا تھا، اس وقت میری پاک ماں انتقال کر گئی، دنیا سے تشریف لے گئی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے بچپنے کے باوجود میری ماں کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ میرا بچپنا تھا لیکن میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا، میری ماں اپنے سر کے بال بھی مجھ سے چھپایا کرتی تھی، جس کے بچوں نے ان کے سر کے بالوں کو نہ دیکھا۔ جب ماں کے تقوی کا یہ عالم ہو اور بابا کے تقوی کا عالم کیا ہے، بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، بہت مختصر میں کہہ کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ بابا کون ہے؟ بابا قسیم جنت و جہنم۔ قسیم جنت و جہنم کا مطلب تمہیں پتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، مطلع القمرین میں یہ حدیث موجود ہے جس کو امام اہل سنت نے لکھا ہے، کیا فرمایا آقا نے کہ قیامت کے دن جو جنت اور جہنم تقسیم ہوگی نا، جنت اور جہنم جو بٹے گی تو کہا کہ وہ حسنین کے بابا علی کے ہاتھوں سے بٹے گی۔ جنت بانٹنے والا بھی حسنین کا بابا ہے اور جہنم بانٹنے والا بھی حسنین کا بابا ہے، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت وہ حسنین کے بابا، جس کا ذکر عبادت وہ حسنین کے بابا، جس کے بارے میں میرے نبی فرمائے کہ ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے اور علی کی طرح کوئی بہادر جوان نہیں ہے۔ اسی سے منسلک کر کے کسی کہنے والے نے اس بات کو جوڑ کر کے پورا ایک شعر کر دیا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں، علی جیسا کوئی جوان نہیں۔ ذرا سوچو وہ ہستی کیسی ہستی ہوگی جس کو دیکھنا عبادت، جس کا ذکر عبادت، جو پیدا ہو تو کعبے میں پیدا ہو، جس کو ناطق قرآن کہا جائے، جو ساقی حوض کوثر کہلائے، جو قسیم جنت و جہنم کہلائے، جس کی بیوی تمام جنتی عورتوں کی سردار، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، جس کا بھائی سید الانبیاء سید العالمین، اللہ اکبر، جس کو رسول اللہ فرمائے علی تو عرب کا سردار ہے۔ ایک مرتبہ آقا نے کہا علی عرب کا سردار ہے، عرب کا سردار۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نے عرض کیا آقا عرب کے سردار تو آپ ہیں، فرمایا عائشہ میں پوری کائنات کا سردار ہوں اور میرا بھائی علی عرب کا سردار ہے۔ اگر علی مرتضیٰ کے فضائل پڑھوں رات ختم ہو بات ختم نہ ہو، ٹھیک، لیکن آؤ ایسی ہستی، ایسی شخصیت جب رات کا آخری حصہ آتا، توجہ کرنا، جو جنت بانٹنے والا علی ہے، جب رات کا آخری حصہ آتا تو علی یہ مرتضیٰ مصلی پر جب عبادت کرتے تو اپنی داڑھی پکڑتے اور داڑھی پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں ایسے گریا وہ زاری کرتے، ایسے روتے، ایسے آہو بکا کرتے کہ جیسے کسی کو سانپ ڈس لے، زہریلا سانپ، تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے۔ علی یہ مرتضیٰ رات کے آخری حصے میں اپنی داڑھی کو پکڑ کر یوں روتے تھے اور کہتے تھے مولا
علی کی مغفرت کر دے، علی کی بخشش کر دے، علی سے راضی ہو جا۔ حالانکہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں، وہ سید الولایت ہے، وہ خاتم الولایت ہے، وہ خلیفہ چہارم ہے۔ لیکن رات کے آخری حصے میں یہ رونے کا مطلب کیا ہے؟ قوم کو پیغام دیا جا رہا ہے، جو جنت بانٹنے والا ہو وہ اس طرح اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے، اور جن کو جنت لینا ہے، جنت بانٹنے والا راتوں کو اٹھ کے رو رہا ہے، اور جنت لینے والے فجر میں بھی سو رہے ہیں۔ یہ کون سی سنیت ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سی اہل بیت کی محبت ہے؟ مولائے کائنات سید الاولیاء ہو کر اللہ کے لیے آنسو بہائے، اور ہم گناہ کر کے قہقہے لگائیں، ہم گناہ کر کے ہنسیں، ہم گناہوں کو یاد کر کے اس کے مزے اڑائیں۔ واہ کل رات کیا مزہ آیا گناہ کرتے ہوئے، واہ وائی فائی کی نحوست کی بنیاد پر رات میں جو مناظر دیکھیں اس کی لذتیں کیا تھی۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے سنا، سید العالمین سے سنا، کہ جو گناہ کر کے ہنستا ہے اس کو رلا رلا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جو گناہ کر کے ہنستا ہے اس کو رلا رلا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اور میرے کچھ امتی ایسے ہیں کہ اللہ اکبر، جو لوگ بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بے حساب جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے راتوں کو رویا کریں گے اکیلے میں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اکیلے میں راتوں کو رویا کریں گے، اللہ ان کے گناہ نہیں دیکھے گا، ان کے رونے کے سبب سے اللہ ان کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ میری قوم کے جوانوں، اللہ نے آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ ہم معاذ اللہ فلمیں دیکھیں، اللہ نے آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ سیریل دیکھیں، اللہ نے آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ جرائم کریں۔ یہ دو آنکھیں اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہا لیں، اپنے مولا کو منا لیں۔ اور سنو، اللہ کسی عبادت سے اتنا راضی نہیں ہوتا جتنا رونے سے راضی ہوتا ہے، جتنے آنسو بہانے سے راضی ہوتا ہے۔ جن جن سے میرا اللہ راضی ہے ان سب کو دیکھ لو، وہ سب آنسو بہانے والے ہیں۔ بلکہ میرے نبی نے شہید کے خون سے افضل اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسوؤں کو قرار دیا ہے۔ شہید کے خون سے زیادہ جس کی اہمیت ہے وہ گنہگاروں کے وہ آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں نکلتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں ان رونے والوں کی داستان، حضرت سیدنا سلطان العارفین بایزید بسطامی۔ یہ سلطان العارفین بایزید بسطامی کون ہے؟ ان کے بارے میں سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جو مقام اللہ نے فرشتوں میں جبریل علیہ السلام کو عطا فرمایا، جو مقام اللہ نے جبریل کو فرشتوں میں عطا کیا، وہ مقام ولیوں میں اللہ نے سلطان العارفین بایزید بسطامی کو عطا فرمایا۔ بایزید بسطامی کو خون کا پیشاب ہونے لگا۔ دل کے کانوں سے سن لینا، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ خون کا پیشاب بایزید بسطامی کو ہو رہا ہے۔ مریدین کو پتہ چلا، وہ کہنے لگے، حضرت آپ کو خون کا پیشاب ہوتا ہے، کسی اچھے حکیم سے اپنا علاج کروا لو۔ بایزید نے کہا، یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج کوئی حکیم نہیں کر سکتا، یہ وہ بیماری جس کا علاج کوئی حکیم نہیں کر سکتا۔ کا مطلب کیا؟ کہا بیٹے
یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے نا، یہ خون کا پیشاب نہیں ہے. میرے بچپنے میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا. جب اس گناہ کا جواب دینے کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب میں اللہ کی عدالت میں کھڑا رہوں گا، توجہ کرنا، جب میں اللہ کی عدالت میں کھڑا رہوں گا اور میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا بایزید تو نے فلاں فلاں کام کیوں کیا تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا اس تصور سے؟ جب مجھے اللہ کا خوف مجھ پہ طاری ہوتا ہے تو میرا جگر پگھل پگھل کر اللہ کے خوف کی وجہ سے میرا جگر پگھل پگھل کر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے. تو تم کو لگتا ہے کہ مجھے خون کا پیشاب ہو رہا ہے، حالانکہ وہ خون کا پیشاب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے خوف سے میرا جگر پگھل کر کے بہتا ہے. سیدنا معروف کرخی، یہ معروف کرخی کون ہے پتہ ہے؟ غوث پاک جس کے مزار پر جا کر کے چلا کرتے تھے. غوث پاک جس کے مزار پہ جائیں، ہم جب کسی شہر میں جاتے تو لوگ کہتے ہیں حضرت وہاں چلو، وہ فلاں خانقاہ کے سجادہ نشین آتے تھے تو وہاں جاتے تھے. اب آپ اندازہ کرو وہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ فلاں عالم ان کے یہاں جاتے، وہ فلاں بزرگ ان کے یہاں جاتے. میں کہتا ہوں ذرا معروف کرخی کی شان کا اندازہ کوئی کرے کہ ولیوں کا سلطان جس کے یہاں جا کر چلے کرتا ہو. اور غوث پاک نے فرمایا، غوث پاک نے، توجہ کرنا، غوث پاک نے فرمایا کہ میرے پیروں کے اندر، میرے مرشدوں میں سب سے زیادہ کسی کے مزار نے مجھے فیض پہنچایا ہے تو وہ حضرت معروف کرخی کا مزار ہے. یہ غوث پاک کے پیروں کے بھی پیر ہوتے ہیں معروف کرخی، مگر 40 سال تک معروف کرخی نے آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی. کتنے سال؟ 40 سال. کسی نے کہا حضور آپ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ کہا بیٹا آج کی بات نہیں ہے، یہ 40 سال ہو گئے. اللہ سے شرم آتی ہے، آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھاتا ہوں. کیوں؟ کہا ایک گناہ ہو گیا تھا. توجہ کرنا، میں کیا کہہ رہے ہیں وہ ولی، مجھ سے گناہ ہو گیا بیٹا، اس لیے میں 40 سال سے، اور ایک ہی گناہ ہوا، 40 سال سے میں آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھا رہا ہوں اللہ کے ڈر سے. کہا حضرت وہ گناہ بھی تو بتاؤ، وہ گناہ کیا تھا؟ اس لیے کہ گناہ بھی تو پتا چلے وہ گناہ کون سا تھا. دھیان سے سننا، اللہ والوں کی شان اور ان کی خشیت اور ان کا خوف. حضرت وہ گناہ کون سا تھا؟ کہا بیٹا تمہیں پتا ہے نا کہ میں کپڑے کا تاجر اور کپڑوں کی تجارت کرتا ہوں. ایک مرتبہ مارکیٹ میں آگ لگ گئی، مارکیٹ میں آگ لگی تو پتہ چلا لوگوں کی دکانیں جل گئی. میں صبح کو پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ سب کی دکان جل گئی، میری دکان بچ گئی. تو میں نے اللہ سے کہا الحمدللہ، خوش ہو کے کہا الحمدللہ میری دکان بچ گئی. بیٹا یہی گناہ ہو گیا. یہ دین ہے، دین، یہ دین ہے. سب کی دکانوں کے جلنے کے بعد اپنی دکان بچنے پہ خوش ہو کے کہا الحمدللہ. الحمدللہ پڑھنے کو گناہ نہیں کہا انہوں نے، اپنی دکان کے بچنے پہ خوشی کے اظہار کی بات کر رہے وہ. میری دکان بچ گئی، سب کی جل گئی، خوش ہو کے کہا الحمد. بیٹا یہی گناہ ہو گیا. کہا حضور یہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے تو وہی بات اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے. مومن وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. بیٹا اور مومنوں کی دکان جلنے پر مجھے دکھ نہ ہوا، حالانکہ ان کی دکان جلنے کا جتنا دکھ ان کو تھا مومن ہونے کی وجہ سے مجھے بھی ہونا چاہیے تھا، وہ دکھ مجھے نہیں ہوا، اپنی دکان کے بچنے پہ خوشی ہو گئی. یہ ایک ایسا گناہ مجھ سے ہوا ہے کہ 40 سال سے میں نے آسمان کی طرف اللہ سے حیا کرتے ہوئے نظر نہیں اٹھائی. یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ بولو تو صحیح، یہ کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں. اپنی دکان کے بچنے پہ خوشی منائی جا سکتی ہے، کون ناجائز کہتا ہے، کون حرام کہتا ہے؟ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. جو اپنی دکان بچنے پہ خوشی منا لے وہ 40 سال تک آسمان کی طرف نظر نہیں کرتا. اور جو زنا کے اڈوں پر جا رہے ہیں، جو شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، جو داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں،
اور ان کا حال یہ ہے کہ مسجد میں آ کر 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، عورتوں پہ بدنظری کرتے ہیں۔ ان کو گھمنڈ ہے، مولانا ہم حضور کے امتی ہیں، اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ یہ انہیں غرور ہے، یہ انہیں گھمنڈ ہے کہ ہم تو حضور کے امتی ہیں۔ کس منہ سے حضور کا امتی کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ جتنا نبی کا دل ہم دکھا رہے ہیں، کیا اتنا نبی کا دل طائف والوں نے دکھایا تھا؟ آپ ہی نہیں اس جرم میں مبتلا ہیں، اس جرم میں تو ہم بھی مبتلا ہیں۔ میں اپنے آپ کو آپ سے الگ نہیں کرتا۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، توجہ کرنا، کہ طائف والوں نے میرے نبی کا جو دل نہیں دکھایا دشمن ہو کر، اس سے زیادہ دل ہم دکھا رہے ہیں لاشعوری طور پر۔ جان بوجھ کے نہیں دکھا رہے ہو، مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے۔ جب نبی کا ذکر کرنے والوں سے اتنی محبت ہے تمہیں، تو نبی سے کتنی محبت ہوگی میں جانتا ہوں، لیکن دکھا تو نبی کا دل رہے ہو نا۔ اب کہیں گے وہ کیسے؟ طائف والوں نے پتھر مارے تھے میرے نبی کو، تو وہ پتھر میرے نبی کے جسم پہ لگے تھے، اور ہم داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہیں تو یہ ایسا تیر ہے جو میرے نبی کے جسم پر نہیں لگتا، یہ میرے نبی کے دل پہ لگتا ہے۔ جب کانوں میں ایئر فون لگا کر کے تم گانے سنتے ہو تو یہ وہ تیر ہے جو حضور کے جسم پر نہیں بلکہ حضور کے دل پہ لگتا ہے۔ کیوں؟ جب تم داڑیاں مڈا کر گٹر میں پھینکو، تم فلم دیکھو، ہاں لاک ڈاؤن میں 4-5 مہینہ ہم گھروں میں فری بیٹھے رہے، تو ہم نے پوری زندگی اتنی فلمیں نہیں دیکھی جتنی 4-5 مہینے میں فلمیں دیکھی۔ یہی ہوا نا؟ جو قوم دکھ کے وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے، اور دکھ کے وقت بھی اپنے نبی کو قبر انور میں اذیت اور دکھ پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اس قوم کا مقدر کون کیسے سنوار سکتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی خوشیاں کیسے چھن گئی، مسلمانوں کی خوشیاں کیسے چھن گئی۔ میں کہتا ہوں جو قوم اپنے نبی کو خوش نہ کر سکے وہ قوم کبھی خوش نہیں رہ سکتی، کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جو ماں باپ کو خوش نہیں رکھتا اللہ اس کو خوشی کبھی نہیں دیتا، چاہے وہ لکھپتی ہو جائے، چاہے وہ کروڑ پتی ہو جائے، چاہے وہ اربوں پتی ہو جائے، چاہے وہ خربوں پتی ہو جائے، چاہے وہ بادشاہ ہو جائے، ملک کا نہیں، اگر وہ پوری دنیا کا بھی بادشاہ بن گیا اور اس نے ماں باپ کو دکھ دیا تو وہ کبھی خوش نہیں رہے گا۔ جو ماں باپ کو خوش نہ کرے، جب وہ خوش نہیں رہ سکتا تو جو قوم اپنے نبی کو خوش نہ کرے، اپنے نبی کا دل دکھائے، اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے، بتاؤ وہ قوم خوش کیسے رہ سکتی ہے؟ میں لوگوں سے سنتا ہوں خوش رہنے کے 5 اصول، خوش رہنے کے 10 اصول، خوش رہنے کے 20 اصول، خوش رہنے کے لیے فلاں مفکر نے یہ کہا، خوش رہنے کے لیے فلاں مفکر نے وہ کہا۔ کوئی کہتا ہے باغ گھومو خوش رہو گے، کوئی کہتا ہے دولت کماؤ خوش رہو گے، کوئی کہتا ہے ایجوکیشن حاصل کرو خوش رہو گے، کوئی کہتا ہے بچوں کے ساتھ کھیلو خوش رہو گے۔ میں بڑی ذمہ داری سے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کسی کو خوشی کبھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ آمنہ کے لال کو خوش نہ کر دو۔ ان کی خوشی کے بغیر کوئی خوشی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سنیو، اپنے اعمال کا احتساب کرو، حضور کو قبر میں تکلیف نہ پہنچاؤ، حضور علیہ السلام کو اذیت مت پہنچاؤ۔ ہمارے گناہ حضور کا دل دکھاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا فرماتے ہیں جب میں تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے، اور جب میں تمہارے گناہ دیکھتا ہوں اس وقت میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حضور کے دل کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو؟ حضور علیہ السلام کو اذیت کیوں پہنچا رہے ہو؟ خدا کے لیے آؤ میرے نبی کو خوش کرو، ورنہ یاد رکھنا اللہ اکبر۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا نازک ہے بہت غیرت
سلطان مدینہ، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، اس لیے کہ ہم نے نبی کو رحمت للعالمین کی حیثیت سے دیکھا ہے، ہم نے نبی کو رحمت کی حیثیت سے دیکھا، ہم نے نبی کو رحم دل کی حیثیت سے دیکھا، ہم نے نبی کو غیور کی حیثیت سے نہیں دیکھا۔ میرے نبی جیسے کائنات میں سب سے بڑے رحم دل ہے، ویسے میرے نبی پوری کائنات میں سب سے زیادہ غیرت والے، غیرت مند ہے۔ توجہ کرنا، دل کا درد آپ کے دل کے دروازے پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح میرے نبی غیرت والے بھی ہیں، حضور کی غیرت بہت زیادہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے، سب سے زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت والا میں محمد ہوں۔ اب حضور کی غیرت دیکھنا، حضور کی غیرت، حضور کی غیرت پاک، جگر کہتے ہیں نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے، ایک جوان نے، ایک صحابی نے بلا ضرورت، جتنی ان کو ضرورت نہیں تھی اس سے زیادہ مسجد نبوی سے اونچا مکان بنایا، گھر بنایا۔ میرے آقا نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا مکان ہے؟ فلاں کا۔ کچھ نہیں کہا میرے آقا نے، کچھ وہ موجود نہیں تھے تو کچھ نہیں کہا، ان کی غیر موجودگی میں کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ پھر بعد میں وہ صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے آقا آپ پہ سلام ہو۔ حضور نے منہ پھیر لیا، بس اتنی بات سن لو اور پھر تھوڑا سا اپنا جائزہ لے لیں ہم سب، اور بات مکمل ہونے کے قریب پہنچتی ہے۔ پھر السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور نے منہ پھیر لیا۔ کس سے؟ کس سے؟ روئے زمین کی سب سے افضل ترین مخلوق جسے صحابی کہتے ہیں۔ جس کسی کو صحابی کہہ دیا یہ منقبتوں کی انتہا ہے۔ اغواث سے بڑا مرتبہ، اقطاب سے بڑا مرتبہ، ابدال سے بڑا مرتبہ، نبیوں کے بعد روئے زمین پہ سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کا ہے۔ سلام کر رہے ہیں، منہ پھیر لیا، جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف سے آئے، السلام علیکم، منہ پھیر لیا، جواب نہیں دیا۔ وہ صحابی تھے میرے اور آپ کی طرح، زبان کے دھنی نہیں تھے، صرف صحابی تھے۔ جب دو بار میرے آقا نے منہ پھیرا تو انہوں نے پوچھا دوسرے صحابہ سے، جان کائنات، روح کائنات، ہماری خوشیوں کی جان، نبی ناراض کیوں ہو گئے؟ حضور کیوں ناراض ہو گئے؟ کہا تمہارے گھر کے قریب سے گزرے تھے، تم نے ضرورت کے بغیر، یہ ضرورت کے بغیر میں شرح کے طور پہ اضافہ کر رہا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، ضرورت کے بغیر تم نے مسجد سے اونچا گھر بنا دیا، اس لیے وہ ناراض ہو گئے، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، انہوں نے پورا گھر ڈھا دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، زمین بوس کر دیا۔ پھر آیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور نے جواب دیا، خوش ہو گئے آقا، آقا کو خبر دے دی گئی کہ وہ گھر، انہوں نے کہا جس سے میرا محبوب ناراض ہو جائیں ایسے گھر کو میں توڑ ہی دینا چاہتا ہوں۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو کہا نا ہم نے، ہم تو نبی کے امتی ہیں، نبی ہمیں جنت میں لے جائیں گے، بالکل لے جائیں گے، میرا عقیدہ ہے، اور میرا عقیدہ یہ بھی ہے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، بالکل میرا عقیدہ ہے، مگر نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ میری توجہ اس طرف بھی ہے کہ جب روئے زمین کی افضل ترین مخلوق گھر بنا دے صرف ضرورت کے بغیر، وہ منہ پھیر لیں، وہ منہ پھیر لیں۔ انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے داڑھی نہیں مڈائی تھی، انہوں نے زنا نہیں کیا تھا، انہوں نے شراب نہیں پی تھی، انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی تھی، انہوں نے کسی کا مال لوٹ کر نہیں کھایا تھا، بس بات اتنی تھی کہ گھر بنا لیا تھا ضرورت کے بغیر، یا کم ضرورت تھی گھر زیادہ بن گیا تھا، منہ پھیر لیا، سلام کا جواب تک نہ دیا۔ سنیو سوچو،
قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن سجے گا، بس اسی پر اپنی یہاں بیٹھے بیٹھے قیامت میں چلو، تصورات کی دنیا میں قیامت کا دن ہوگا۔ کیسا ہوگا قیامت کا دن؟ ماں بیٹے سے بھاگے گی، ماں کہے گی تو کون ہے میں نہیں پہچانتی، بیٹا ماں کو کہے گا تو کون ہے میں نہیں جانتا، بیٹے پہ جو گزرے گی باپ کو خبر نہیں، باپ پہ جو گزرے گی بیٹے کو خبر نہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب کی زبان پہ نفسی نفسی، اسی کے ساتھ اذهبوا الی غیری، ہنگامہ محشر ہے، اس میں ایک ہی ذات ہے، بس ایک ذات جو کہہ رہی انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ میں ہی تمہاری شفاعت کے لیے ہوں، میں ہی تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے ہوں۔ وہ ندا لگائیں، کوئی جا کے کھڑا ہو، حضور مجھے بھی تو دینا جنت، اور اگر وہ منہ پھیر لے، وہ منہ پھیر لے، کیوں؟ نازک ہے بہت، غیرت سلطان مدینہ، ظالم نماز نہیں پڑھتا تھا تو، داڑھی مڈاتا تھا تو، حرام لقمے کھاتا تھا، عورتوں کے ساتھ پاپ کرتا تھا، راتوں کو عیاشی میں گزارتا تھا، اللہ نہ کرے اگر منہ پھیر لے، کس سے جنت مانگو گے؟ اور کون دے گا جنت؟ دہائی کس کو دو گے؟ کس کے پاس جا کر کے خیرات مانگو گے؟ جبکہ وہاں جبریل بھی ان کی طرف احتیاج رکھتے ہوں گے۔ جبریل تو جبریل ہے، جبریل سے بڑے مرتبے والی ہستی ابراہیم خلیل اللہ بھی ان کی طرف احتیاج رکھتے ہوں گے۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اگر وہ منہ پھیر لے، میں تو کہتا ہوں اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہونے دے کہ وہ کسی سے منہ پھیر لے، اور ان کے کرم سے امید ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن غیرت سے ڈر بھی لگتا ہے کہ جب وہ صحابی سے چہرہ پھیر لیتے ہیں ان کی تنبیہ اور تادیب کے لیے، ان کو پیغام دینے کے لیے، ان کے ذریعے پوری امت کو پیغام دینے کے لیے، تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ سوچو تو صحیح، اللہ نہ کرے اگر انہوں نے چہرہ پھیر کر معاذ اللہ یہ کہہ دیا کہ میری امت کی بیٹیاں لاجوں میں بک رہی تھی، میری امت کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی تھی، اور تو رمضان شریف کی بھی پوری رات میں کرکٹ کھیلتا تھا، میری امت کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے اپنا جسم بیچ رہی تھی، اور تو اپنی بیٹی کی منگنی پر 5-5 لاکھ روپے خرچہ کرتا تھا، میری امت کی بیٹیاں ان کی آبرو چھینی جا رہی تھی، اور ان کو غربت کی وجہ سے رشتے نہیں آ رہے تھے، اس وقت تو گلچھنے اڑا رہا تھا، اس وقت ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اور کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی بارگاہ میں جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ سنیو، عیش کدے چھوڑو، غفلت چھوڑو، اپنی طبیعت سے زندگی گزارنا چھوڑو، حضور کی شریعت کی طرف آؤ، حضور کے دین کی طرف آؤ، اپنے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرو، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اپنے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کرو۔ بس ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اب میں اپنی جگہ لے لینا چاہتا ہوں، اپنے نوجوانوں کو یہ کہہ کر کچھ بھی کر لو، ترقی کبھی نصیب نہیں ہوگی جب تک حضور کو خوش نہیں کر لیتے۔ یہ لاک ڈاؤن کی مہاماری جس نے اپر کلاس کے لوگوں کو مڈل کلاس میں لا کے کھڑا کیا، مڈل کلاس والوں کو لوور کلاس میں لا کے کھڑا کیا، اور لوور کلاس والوں کا حال کیا ہے وہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ بڑے بڑے لوگ ایک دوسرے سے قرضہ مانگنے پہ مجبور، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، بینکوں کا دیوالیہ ہو رہا ہے۔ ایسے کے اندر اگر کہیں پناہ مل سکتی ہے وہ ایک ہی دربار ہے، وہ مکین گنبد خضرا کا دربار ہے، وہ مدینے کے تاجدار کا دربار ہے، کیونکہ ترقیاں بازاروں سے نہیں جڑی ہے، ترقیاں محبوب کے قدموں سے جڑی ہے، خوشیاں کہیں اور سے نہیں جڑی ہے، حضور کے قدموں سے جڑی ہوئی ہے۔ کیوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم جب ایک اونٹنی پر بیٹھ کر غلام کو ساتھ لے کر پھٹے پرانے کپڑوں میں، پھٹے ہوئے موزوں میں،
پھٹے ہوئے جوتوں میں، پیون لگائے ہوئے کپڑوں میں جب پہنچے تھے بیت المقدس چابیاں لینے کے لیے بیت المقدس کی، تو مسلمانوں کو بڑا تجسس تھا، عام مسلمانوں کو، کہ عمر آئیں گے تو بہت زرق و برق لباس پہن کے آئیں گے. اور جانتے ہیں جن مسلمانوں کی ترقی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، ان مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ہاتھ اوپر کرتے تھے تو چھت لگتی تھی. اور فاروق اعظم تو ایسے مسلمان تھے، 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا وہ مسلمانوں کا امیر. ایک دن نماز جمعہ کے لیے لیٹ مسجد میں آئے، دیر سے مسجد میں آئے، دیر سے. جینس اور ٹی شرٹ میں ترقی ڈھونڈ رہے ہو، زرق برق لباس میں ترقی ڈھونڈ رہے ہو، اعلیٰ درجے کے موبائل میں ترقی ڈھونڈ رہے ہو حضور سے بغاوت کر کے؟ نہ، کبھی نہیں ہو سکتا. 3 بر اعظموں کا حاکم، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے ہیں، جمعہ پڑھانے لیٹ آئے. ایک مسلمان جوان نے کھڑے ہو کے کہا، عمر تم نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا، تم لیٹ کیوں آئے؟ لوگ تمہارا انتظار کر رہے تھے. امیر المومنین سے کہا، تمہیں بتانا پڑے گا تم لیٹ کیوں آئے. فاروق اعظم نے فرمایا، تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میرے پاس صرف یہی ایک جبہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جبہ نہیں ہے. جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فجر کی نماز کے بعد میں اس کو دھو کر کے سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہوں، اور جمعہ سے پہلے پہلے وہ سوکھ جاتا ہے تو وہی پہن کر کے میں وقت پہ مسجد میں آ جاتا ہوں. تمہیں معلوم ہے آج مدینے کی زمین پہ بدلی آ گئی ہے، آج مدینے کی زمین پہ بدلی آ گئی ہے. میں نے جبہ سکھانے کے لیے ڈالا، سورج نہیں نکلا تو میرا جبہ سکھنے میں دیر ہو گئی، اس لیے کہ دوسرا کپڑا تھا نہیں جو پہن کر آتا، اس کے سکھنے کا انتظار کرتا رہا اور اتنی دیر ہوئی، حالانکہ ابھی بھی سکھا نہیں ہے. ہاتھ لگا کے معلوم کر سکتے کہ عمر اب بھی گیلے لباس میں آیا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایک کے سوا کوئی دوسرا لباس نہیں. کس کے پاس؟ 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والے عمر کے پاس. آستین سے دھاگے جھڑ رہے تھے اور کپڑے پر اس پہ بھی پیون تھے. کیوں؟ ان کے نام سے کیسر و کسریٰ کیوں کانپتے تھے؟ اور یہاں چوہے بلی تمہیں کیوں آنکھ دکھا رہے ہیں؟ پتھروں کی محبت میں فنا ہونے والا انسان، اس کی اوقات اتنی ہو گئی کہ وہ تمہیں آنکھ دکھائے گا. درخت اور دریاؤں کے آگے سر جھکانے والا انسان، اس کی اتنی حیثیت ہوگی کہ وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا. کسی کی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا تھا جو ہماری آنکھوں میں جھانک سکے اس وقت تک جب تک ہم راتوں میں اللہ کے خوف سے روتے تھے. جب تک راتوں میں اللہ کے خوف سے روتے تھے، آنکھوں کے اندر وہ تاثیر تھی کہ کوئی ہماری آنکھ میں جھانکنے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا. جب سے آنکھوں سے زنا کا منظر دیکھنا شروع کیا، کتے بلی بھی تمہیں آنکھ دکھا رہے ہیں. اگر ان دنوں کو بدلنا ہے، ترقی کی منزل کی طرف جانا ہے، آؤ ان نسبتوں کی طرف. فاروق اعظم ایک اونٹنی پہ بیٹھ کر، وہ بھی دبلی پتلی، پھٹا کپڑا، پھٹا جوتا، پھٹا موزہ. مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، تاریخ پڑھ لو. شبلی نعمانی جیسا آدمی یہ لکھنے میں مجبور ہے، حالانکہ وہ بڑے شدت پسند تھے، لکھنے کے معاملے میں بڑے شدت پسند تھے. ایسے جلدی سے وہ کسی عبارت روایت پر جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے تھے. حالانکہ ہم لوگوں میں سے نہیں ہے، تھوڑا سا دور کا، تھوڑا ان سے ہمارا تھوڑا فاصلہ ہے، لیکن ایسے بندے نے بھی لکھا ہے. تو جب وہ بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے گئے، عام مسلمان سوچے تھے کہ شان سے آئے گا ہمارا امیر، نئے مسلمان سوچے تھے کہ شان سے آئے گا ہمارا امیر، لیکن پھٹے پرانے لباس پہ آئے. تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجرح اور خالد بن ولید کان کان میں بات کرنے لگے، کیا ہو گیا امیر المومنین؟ ملک کے باہر آئے ہیں ایک غلام کے ساتھ، پھٹے لباس کے ساتھ. اور پھر خالد ابن ولید نے ہمت کر کے کہا، امیر المومنین آپ نے ہمیں رسوا نہیں کر دیا؟ یہ یہودی عیسائی بیت المقدس کے ہمارا مذاق اڑائیں گے، مذاق کہ مومنوں کا امیر ایسے آتا ہے. فاروق اعظم وہ فاروق اعظم تھے. پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے پھینک کے ان لوگوں کو مارا اور کہا، حضور کے پردہ فرمانے کو زیادہ دن نہیں گزرے
تم لوگ اتنی جلدی دنیا دار ہو گئے؟ تم کیا سمجھتے ہو عمر کو عزت ملی ہے کپڑوں سے، اونٹوں سے، چپل اور جوتوں سے؟ واللہ عمر کو عزت سواری اور جوتے چپل سے اور کپڑوں سے عزت نہیں ملی. عمر کو اگر عزت ملی ہے تو مدینے والے کی غلامی سے عزت ملی ہے. اور جب تک میری یہ نسبت ان سے رہے گی، عمر کو دنیا میں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اور فاروق اعظم جب سامنے آئے تو وہ عیسائی بڑے بڑے راہی بڑے بڑے علماء ان کو دیکھ کر کہتے تھے عمر اگر لاؤ لشکر کے ساتھ آتے تو ہم تمہیں صرف چابی دیتے، لیکن تم اسلام کی سادگی کے ساتھ آئے ہو، ہمارا وہ دل جیتا ہے، چابی بھی لے لو اور دل لے لو، کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل. یہ دین ہے، دین. لوگوں نے یہ پڑھ رکھا ہے، اسی لیے وہ تمہیں دین سے دور کر دینا چاہتے ہیں، اور ہم نادان ہیں کہ ان کے منصوبوں پہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. خدا کے لیے دین سے قریب آئیں. سنی دعوت اسلامی آپ کو دین سے قریب کرنا چاہتی ہے، مذہب سے قریب کرنا چاہتی ہے، اور یہ چاہتی ہے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر صبح حرم دے چل. دل میں کسی کے زلف و رخسار کی آگ نہیں لگانا چاہتی سنی دعوت اسلامی. سنی دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے دل میں عشق مولا کی آگ لگے، عشق رسول کی آگ لگے. اور اقبال کے جملوں میں یوں کہوں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. طوفان نوح میں بھی طاقت ہے، لیکن اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طوفان عشق رسول میں طاقت ہے. نوح کا طوفان آتا ہے، توجہ کریں، نوح کا طوفان آتا ہے تو کافروں کو ڈبا دیا جاتا ہے، اور عشق مصطفیٰ کا طوفان آتا ہے تو کافروں کو کلمہ پڑھا کر کے ترا دیا جاتا ہے. آؤ اسی طوفان کی طرف چلتے ہیں جو گرنے والوں کو بچا لیتا ہے، جو ڈوبنے والوں کو ترا دیتا ہے، جو ذلیلوں کو عزت دار بنا دیتا ہے، جو ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، جو کم بخت کو نیک بخت بنا دیتا ہے. اسی عشق رسول کی طرف چلے جو غلاموں کو کعبے کی چھت پہ لا کے کھڑا کرتا ہے. اسی عشق رسول کی طرف چلے جو سیاہ چہروں کو اللہ اکبر چمکدار بنا دیتا ہے. اور اقبال جیسا اس عشق کے فلسفے پہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جرمنی کی خاک چھاننے والا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہن میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک آخری بات کر رہا تھا، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ دین پہ کتنا عمل کریں گے. بولو آج سے وعدہ کرتے حضور کو خوش کرنے کے لیے کیا انشاءاللہ؟ بولو بھائی کیا کریں گے؟ نماز کی پابندی کرو گے؟ ایسے نہیں، اللہ کو گواہ بنانے کے لیے ہاتھ اٹھانے پڑیں گے. سبحان، رکھیے، اٹھا کے رکھیے. اے اللہ یہ تیرے محبوب کی محبت میں ہاتھ اٹھے ہیں. ہاتھ اٹھانا ان کا ہمارا کام ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرا کام. اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے. بولو دین پہ عمل کرو گے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے؟ یہ تو ہو گئی ایک بات آپ کے متعلق. دوسری بات، اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 1 گھنٹے یا سوا گھنٹے کی تقریر ہوئی اس پر عمل کون کرے گا، اور اس کو جانچا. ہاں ماشاءاللہ، بغیر بولے کہہ رہے تو اٹھا رہے تو اچھی بات ہے، ذرا وہ بھی کرو، وہ بھی دیکھ لو. چلو ہاں بس ٹھیک، رکھ دیجیے. سوا گھنٹے کی تقریر پہ عمل کون کرے گا اب مجھے یہ دیکھنا ہے، کیونکہ جب دیکھ پکتی ہے تو چیک کرنے کے لیے پوری دیکھ تھوڑی کھائی جاتی ہے. دیکھ پکتی ہے تو اس میں سے چند دانے نکال کے چیک کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ پک گئی کہ تب مجھے بھی چیک کرنا ہے. سوا گھنٹے کی تقریر کو چیک کرنے کے لیے میں صرف 125 جملہ بولوں گا، بس 125 جملہ. اب میں کیسے چیک کروں گا آپ کو کہ آپ عمل کریں گے کہ میرا مذاق اڑائیں گے؟ جا کے چیک کرنا ہے. تو جیسے میں آیا تھا ہنگامے میں، اگر میں ہنگامے کے بغیر جاؤں گا ڈسپلین کے ساتھ تو میں سمجھ جاؤں گا
کہ آپ لوگ میری تقریر پہ عمل کریں گے. اب مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ برہان پور والے اپنے وعدے کو کتنا وفا کرتے ہیں. ویسے برہان پور مجھے معلوم ہے بہت عظیم نسبتیں ہیں، کیونکہ برہان پور میرے مرشد بابا برہان الدین غریب کے نام سے بسا ہے. محبوب الہی کے خلیفہ میرے مرشد پاک، اس لیے ہمیں محبت ہے برہان پور والوں سے. اور یہ برہان پور ہے، یعنی یہ آدھی چھوٹی موٹی برہان، برہان کہتے ہیں دلیل کو، یہ چھوٹی موٹی برہان نہیں ہے، یہ پوری کے پوری برہان ہے، عشق رسول کی برہان. تب مجھے چیک کرنا ہے. تو ہوگا یہ کہ صلاۃ السلام کے بعد دعا ہوگی. کوئی والنٹیئر کسی کو کچھ نہیں کہے گا، کوئی پبلک کسی کو کچھ نہیں کہے گی. دین پہ عمل کرنے کا جذبہ اس طرح چیک کیا جائے گا کہ یہاں سے ایسے دو قطار بنے گی، اور وہ بھی دور. کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا. اور امین القادری بیچارہ جس طریقے سے ہنگامے میں آیا تھا، ویسے وہ خاموشی کسی مجذوب کی طرح چلا جائے گا. تو میں اس یقین کے ساتھ سمجھوں گا کہ آپ حضرات میری تقریر پہ عمل کریں گے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، پھر دھکا بکا ہٹو بچو کیا، تو پھر میں سوچوں گا جو 1.25 جملے پہ عمل نہ کرے گا وہ 1.25 گھنٹے کی تقریر پہ کیا عمل کرے گا. یہ چیک کیا جائے گا آپ کو. اب سب کھڑے ہو کر پہلے صلاۃ السلام پڑھو.